کہا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے اور ان کے خطاب میں ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ الیکشن کمیشن ہے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بولا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، تو اب حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اس پر آپ کیا رکھتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کی وہ سپیچ نہیں سنی، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی سپیچ تھی اور غصے میں کی، کانوں سے دھواں آ رہا تھا، الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ وہ میرا خیال ہے ابھی بھی یہ سمجھتے کہ وہ کنٹینر پہ چڑھیں، اور ظاہر ہے جب آپ کو چاروں صوبوں سے عوام اس طرح مسترد کرے، جب آپ کے اپنے نمائندے آپ کو اس طرح سے مسترد کریں، تو ایک کے بعد ایک جو ہیملیٹنگ ڈیفیٹ ہوتی ہے اس سے انسان کا جو دماغی توازن ہے وہ ہل جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن جس ای سی پی کی آپ بات کر رہے ہیں اس ای سی پی کو آپ نے اس ای سی پی کے چیئرمین کو خود ہی اپوائنٹ کیا تھا، انہی کو اپوائنٹ کیا تھا آپ نے، اور اگر انہوں نے جو ڈسکا میں دھاندلی ہوئی جس میں ان کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو ہی اغوا کر لیا گیا، اتنی شدید دھند تھی کہ اس میں آفیسرز ہی غائب ہو گئے، اور اس کے بعد اگر انہوں نے دباؤ سے باہر نکل کے، آپ کی غنڈہ گردی سے باہر نکل کے، وہ جو آپ نے اداروں کے اوپر ایک پریشر رکھا ہوتا ہے، اس سے باہر نکل کے اگر انہوں نے آئین اور قانون پہ مبنی فیصلے دیے ہیں، چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اداروں کو ڈریگ کرنا شروع کر دیں اور ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہی ای سی پی ہے جس نے آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں آپ کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، اور اپوزیشن کے خصوصاً پی ایم ایل این کے جو لیجسلیٹرز تھے ان کو آپ نے نااہل کیا، ان کو آپ نے ان کو پریشر ڈال کے آپ نے اپنے لوگوں کو تحفظ دلایا جن کی اتنی گلیئرنگ چیزیں عوام کے سامنے آ چکی تھیں، اور پھر اپوائنٹ بھی آپ نے خود کیا۔ اب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب اپنی جو شکست ہے اس کی ذمہ داری دوسروں پر مت ڈالیں۔ اطمینان نظر آ رہا ہے اور سارے آپ خوش ہیں، تو جو ہے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ پہلے سلیکٹرز پر بھی الزام عائد کرتے رہے ہیں، جو کل الیکشن ہوا ہے گیلانی صاحب جیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب قوتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں اور میدان صرف سیاستدانوں کے لیے، سیاستدان آمنے سامنے آ چکے ہیں، یا ابھی بھی کوئی کردار جو ہے وہ یہاں پہ درپردہ چل رہا ہے؟ ہم نے اس پہ پہلے بھی بول چکے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کا لڑائی ہے، یا ایک دن میں جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ایک رات میں ایک الیکشن سے تبدیل ہو جائیں گے، کہ آپ ایک سوئچ فلک کریں گے اور اچانک ہم مکمل ایک جمہوریت بنیں گے۔ یہ ایک سفر ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ جمہوری قوتوں نے، عوام کے نمائندوں نے اپنے لیے سپیس حاصل کرنا ہے، اور شکر الحمدللہ جب ہم نے سب مل کے بائی الیکشنز لڑے، جب ہم نے سب مل کے سینٹ کے الیکشنز لڑے، تو اس پروسیس سے، ہمارے لڑائی سے ہم نے تھوڑا بہت کچھ سپیس تو چھینا ہے، یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہر ادارہ صرف اپنا ہی کام کرے، تو پھر ہمیں اس جدوجہد کو جاری رکھنا پڑے گا، اس پہ مسلسل کام کرنا پڑے گا، اور آہستہ آہستہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ سپیس حاصل کرنا پڑے گا۔ میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، عمران خان کو تو بہت سوٹ کرتا تھا کہ وہ سلیکٹرز کا نام بھی لے، ان کو انوالو بھی رکھے، ان کو استعمال کر کے وہ پاکستان کے عوام کو، اداروں کو، لوگوں کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو پریشرائز بھی کرے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اداروں کو بھی اس کی ناکامی، اس کی جو نااہلی ہے، اس کی جو نالائکی ہے، اس نے عمران خان سے زیادہ اداروں کو افیکٹ کیا ہے۔ اداروں کے اندر سے بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کا بوجھ اپنے سر پہ کیوں اٹھائیں جس نے ملک کا یہ حال کر دیا، جو ملک کی بربادی کا ذمہ دار ہے، جو ووٹ چور ہے، ہم ایسے شخص کے پیچھے کھڑے ہوئے کیوں نظر آئیں۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آج جب عمران خان ناکام ہوا اور جب اس کو شکست ہوئی، تو صبح میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کے سربراہوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا، یا کوئی اور قومی سلامتی کا، یا کوئی اور مسئلہ ہوتا، اس میں آپ
ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, جعلی وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس قسم کے جو ویژولز تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے. اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ کے چہرے دکھا کے آپ کو استعمال کرتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی صفا جو ہے وہ ہوا سے ہلا ہے تو لوگوں نے پریشر میں آنا چھوڑ دیا, لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا. اور اگر یہ پیچھے نہیں ہٹے تو ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے. ان کو اپنے آئینی اور اپنے قانونی دائرہ کار تک محدود ہونا چاہیے, اور یہی ساری سیاسی جماعتوں کی کوشش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت بھی کریں اور اداروں کے وقار کے اوپر کوئی بھی داغ نہ لگے, تو ہم اسی چیز سے ان کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن ان کو خود بھی یہ احساس کرنا ہوگا کہ ایک ہارے ہوئے شخص کے, جس کو 22 کروڑ عوام اپنا مجرم سمجھتی ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کو نظر نہیں آنا چاہیے. میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے, آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ سیچرڈے کو 12:15 بجے نوٹیفائی ہو گیا ہے ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے. کیا ایسی مجبوری آ گئی کہ آپ پرائم منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں, جبکہ آپ تو پہلے ہی نو کانفیڈنس کر چکے ہیں ان کے اوپر؟ اور دونوں سے یہ کوشچن ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر سنجرانی صاحب جن کے لیے ووٹ چرایا گیا تھا, دنیا نے دیکھا کہ سیکرٹ بیلٹ میں کچھ اور نکلا, اور جب ہاتھ کھڑے کیے گئے, بندے کھڑے کیے گئے, کچھ اور, تو وہ پھر امیدوار بن کے سامنے آ گئے جن کے بارے میں کوئی ٹھپا بھی ہے کہ وہ شاید کسی مخصوص جگہ کے امیدوار ہیں. تو یہ دونوں سوال ذرا آپ دونوں اس کی جواب دے دیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے اس میں شریک ہوں گے اپوزیشن کے. ہم جو جہاں تک یہ منوور ہے, یہ کوشش ہے, یہ جو ڈرامہ کرنے کی کوشش اپنا کوٹھائی کو, اپنا ہار کو چھپانے کے لیے, یہ ناکام رہے گا. یہ اس لیے ناکام رہے گا کہ پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھ چکا ہے کہ جب ضمیر کے مطابق آپ کے ممبران اسمبلی ووٹ دیتے ہیں تو پی ڈی ایم جیت جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی پتلی امیدوار نہیں جیتتا ہے. اب عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ ڈرامہ بازی کر کے اس ایشو کو وہ دبا سکیں گے, لیکن اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا, 11 جماعتیں فیصلہ کریں گے کہ ہم عدم اعتماد کب اور کہاں لے کر آئیں گے. یہ اس قسم کی ڈرامہ بازی جتنے بھی کرتے رہیں, ہم جانتے ہیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جانتے ہیں کہ بے شک آج تک کچھ لوگ ٹریجری بینچز پہ ضرور بیٹھے ہیں, مگر ان کی دل ہمارے ساتھ ہے. اور جب بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا قیادت کال دے گی تو وہ سارے کے سارے لوگ اس طرف سے لے کر اس طرف آئیں گے. میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بقول عمران خان کے اس کے لوگ بکے ہیں, ان کو خریدا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کس منہ سے اپنے بکے ہوئے ارکان کو, جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایم این ایز بک گئے ہیں, ان کو خریدا گیا ہے, تو وہ جن کو آپ بکاؤ کہہ رہے ہیں, آپ ان سے کس منہ سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگیں گے؟ اگر نیشنل ٹی وی پہ آپ نے یہ الزام لگا دیا تو آپ صرف الزام نہیں لگا سکتے ہو, آپ نے اب کہہ دیا, اس پہ عمل کرو. ان ممبران نیشنل اسمبلی پہ کیس کرو, ان پہ ایف آئی آر کاٹو, ان کو نکالو. یہ آپ کو کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن نہیں, الیکشن کمیشن اس نے خود کہا ہے کہ نام بتایا, تو الیکشن کمیشن کو بتا دو تاکہ الیکشن کمیشن اس کو تحقیق کر کے انویسٹیگیشن کر کے ایکشن لے سکتا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ عمران خان کو پتا ہے, سچ یہ ہے کہ عمران خان کو پتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ممبران نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے, اور جب ان کو موقع ملے گا, جب اپوزیشن یہ عدم اعتماد کا ووٹ لے کر آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. نہیں, اور جو ایک سیکنڈ جو پیسے لینے کا الزام لگا رہے ہیں اپنے ہی ممبرز کے اوپر, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ پیسہ جو آپ جس کا الزام لگا رہے ہیں, تو 50 کروڑ روپیہ اپنے ایک ممبر کو, ایم این اے کو, آپ نے بطور رشوت ٹیکس پیئر کے پیسے سے کیوں آفر کیا؟ وہ پیسہ کس گنتی میں گیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ پیسہ نہیں چلا؟ وہ آپ نے پیسہ اپنے ممبرز کو دیا, ان کو خریدنے کی کوشش کی, ان کو رشوت دینے کی کوشش کی, اس کوشش میں کہ وہ ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ نہ لگائیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں سرکاری خزانے سے اپنے ممبرز کو روکنے کے لیے, ان کو آپ خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیں. وہ 50 کروڑ اور جن کو 1 ارب روپیہ پرومس ہوا ہے, وہ آپ نے کہاں سے دیا ہے؟
اس کی آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ آپ اس دونوں پیسے کا بھی نام لیں جو آپ نے چلانے کی کوشش کی ہے. آپ دونوں